قوم عاد حضرت نوح کے بعد کی ایک قدیم اور طاقتور قوم۔ ہم سے زیادہ شان و شوکت والا کون ہے؟ ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو خدا ماننے لگے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان سے محل بناتے تھے اور فخر سے کہتے تھے، دیکھو ہم نے کتنے عظیم شان محلات بنائے ہیں، کیا کوئی ان کو گرا سکتا ہے؟ یہ لوگ حضرت نوح کی نسل سے تھے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے شمار ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت، خوبصورتی، خوشحالی اور وسائل میں خوب نوازا تھا۔ ہماری یہ خوشحالی کون چھین سکتا ہے؟ جو ہم سے ٹکرائے گا ہم اسے برباد کر دیں گے۔ ان کے بدن پہاڑوں جیسے مضبوط، ان کے قد قامت بادلوں کو چھوتے ہوئے اور ان کے شہر پہاڑوں کے دامن میں۔ ہمیں اس پہاڑ کو کاٹ کر اس میں عالی شان محل تیار کرنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایرم والوں کے ساتھ، ستونوں والے جن کی مانند کوئی قوم زمین میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں آباد تھی۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے بڑے بڑے ٹلے۔ اس علاقے میں خوبصورت باغات تھے، چشمے بہتے تھے اور زمین زرخیز تھی۔ یہ سرسبز زمین، یہ پھل، یہ باغات، کیا کوئی ہے جو انہیں تباہ کر سکتا ہے؟ ان کا شہر ارم کے نام سے مشہور تھا، جسے ذات العماد کہا جاتا ہے، یعنی اونچے ستونوں والا شہر۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور انجینئرنگ کے کمال کے باعث مشہور تھی۔ وہ اونچے اونچے محلات اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی عمارتیں ستونوں پر کھڑی ہوتی اور آسمان سے باتیں کرتی معلوم ہوتی۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ وہ فخر سے کہتے تھے، ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور ہم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ غرور اور یہ تکبر ہی ان کی بربادی کا سبب بنا۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہو گئے کہ جس رب نے ان کو قوت دی ہے وہی ان سے یہ قوت چھین بھی سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے دلوں میں کفر اور سرکشی مزید بڑھتی گئی۔ پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام بھیجا۔ اور یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں عذاب سے ڈرایا۔ حضرت ہود ایک نیک، سنجیدہ اور صابر نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں اور اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے نہایت وقار اور رہنمائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں سیدھے راستے کی دعوت دی۔ ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم پر پرہیزگاری نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تو ہمیں یہی کہنے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں؟ ہم اپنی طاقت اور مضبوط محلات پر ہی فخر کرتے رہیں گے، تیرا کہا ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے اعمال کی نشانیاں دکھائیں، ان سے امید و ہدایت کی اپیل کی اور انہیں برائی سے روکا۔ مگر قوم عاد کی سنجیدہ اکثریت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کرتی رہی اور بعض نے تو کھلے الفاظ میں ان کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا، اے ہود، تم ہمیں ایک خدا کی داد دیتے ہو اور اس خدا سے ڈرنے کو کہہ رہے ہو جو دکھائی نہیں دیتا۔ جاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیا اس کائنات میں کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اگر ہم سے دوبارہ ایسی بات کی اور بتوں کو چھوڑنے کے لیے بولا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان الفاظ میں نصیحت تھی، تلقین تھی اور ایک آخری تنبیہ تھی۔ مگر جن دلوں میں غرور نے گھر کر رکھا ہو وہاں نصیحت کی آواز پتھر کی مانند ٹکر کھا کر ٹوٹ جاتی ہے، اور انہوں نے یہ تک بول دیا کہ جاؤ لے آؤ اللہ کا وہ عذاب ہے جس سے تم ڈراتے ہو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود قوم عاد ایمان نہ لائی، بلکہ غرور اور تکبر میں ڈوبی رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا وقت مقرر کیا تو پہلی نشانی قحط کے ذریعے ان پر عذاب کا آغاز ہوا۔ بارشیں رک گئیں، زمین کی روح خشک ہونے لگی۔ ایک دن وہی آسمان جو ان کے باغوں کو سیراب کرتا تھا خاموش ہو گیا۔ بادل آنا بند ہو گئے، دریا سکڑ گئے، ندیوں کی روانی رک گئی۔ صبح کی ہوا میں جو ٹھنڈک تھی وہ اب گرم ہو چکی تھی۔ ہوائیں چلتی بھی تھیں تو ریت کے ذرات اٹھا، سب زمین آہستہ آہستہ پیلی، پھر بھوری، پھر راکھ جیسی بننے لگی۔
कुरान में इशारा है आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने उन पर आसमान बंद कर दिया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा न गिरा। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उन पर 3 साल तक बारिश बंद कर दी। उनके खेत जल गए, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, खिजूरें सूख कर रेत बन गईं और जमीन पर दरिया और नहरें नापैद हो गईं। औरतें बच्चों को लेकर आसमान की तरफ देखती, मगर वहाँ सिर्फ धूल और धुआं नजर आता। जानवर प्यास से मरने लगे और फसलों के बीज जमीन में जलकर खत्म हो गए। लोग आसमान की तरफ दुआएं करने लगे। अब तो सारा पानी खत्म हो गया, पता नहीं ये बारिश कब होगी। उनके सरदारों ने कहा ये दुआ नहीं, मजाक था। उनके दिलों में तौबा नहीं बल्कि तकब्बुर था। जाओ हौद से कहो, अगर वो सच्चा नबी है तो अपने खुदा से कहे कि बारिश बरसाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब के पास सब कुछ है, लेकिन जब तुम उससे मुंह मोड़ चुके हो तो अब तुम पर रहम नहीं बल्कि आजमाइश है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। ये बादल ना आम थे ना खामोश, बल्कि आसमान पर ऐसे टके हुए थे जैसे फैसले का इंतजार कर रहे हो। फिर आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। उसकी आवाज वादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंज गई। ऐ कौमे आद, तुम पर तुम्हारे रब का इम्तिहान आया है। ए कौमे आद, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, इनमें से एक बादल चुनो। कौम के सरदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें सुर्ख बादल चुनना चाहेगा। नहीं, सुर्ख बादल में कुछ नहीं होगा, हम सफेद बादल चुनते हैं। ओह, इसमें पानी होगा। नहीं, काला बादल, काले बादल में पानी है, वो हमें सैराब करेगा, वही रहमत है। उन्होंने सियाह बादल चुना, मगर वो नहीं जानते थे कि उस बादल में रहमत नहीं बल्कि कहर छुपा हुआ है। फिर वो फरिश्ता गायब हो गया और वादी पर सन्नाटा छा गया। उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आसमान पर गुस्सा छा रहा था। बादल उनकी वादी की तरफ बढ़ता जा रहा था, आसमान सियाह होता जा रहा था। ए हो, देखो तुम्हारे खुदा ने हमारे लिए बादल भेज दिया। हवा में नमी और ठंडक बढ़ने लगी। सब लोग खुशी और तकब्बुर से बारिश का इंतजार कर रहे थे। देखो, यही तो है वो बादल, ये पानी वाला बादल है। अचानक वो बादल जो नरम लग रहा था भारी और बिजलियों से भरपूर होने लगा। उसकी गर्ज दिलों को दहला देने वाली थी और उसकी हरकत किसी आम बादल जैसी न थी, गोया वो किसी ताकत के हुक्म से चल रहा था। पहले झोंके के साथ रेत के बादल उठे, दरख्त झुकने लगे, पानी के बर्तन उड़ने लगे, औरतों की चादरें हवा में उड़ गईं और ऊंट घोड़े अपनी जगह से हिलने लगे। हवा का झोंका फिर दूसरा आया। ये कोई आम तूफान न था, ऐसी हवा जिसके साथ पत्थर और रेत के जर्रात गोलियों की तरह चलते थे। पहाड़ लरसने लगे, महल झुकने लगे। हर झोंके के साथ एक इंसान रेत में उड़ता, फिर जमीन पर गिरता। वो आंधी उन पर 7 रात और 8 दिन बराबर चली। इन 8 दिनों में उनके जिस्म रेत के तनों की तरह जमीन पर बिखर गए। के महल जो पत्थर से तराशे गए थे